صل علينا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ اس وقت جہاں جہاں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گلی میں ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج عقیدتوں کے نذرانے ایک ایسی بارگاہ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہی نہیں۔ شہزادہ رسول حضرت قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج مل کے چلتے ہیں۔ باتی ناظرین کے اس نورانی کاشتانے کے نورانی پھول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں جو محور ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں بھی ہے اور جن کا تصور دنیا و آخرت کی اما بھی ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں اور اس کی اولاد سے محبت نہ کریں تو آپ اس کی محبت قطعاً نہ پائیں گے جس کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں۔ تو جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھل کر جزو ایمان بن گئی ہو، جن کی محبت تاکید قرآن ہو اور جن کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہو، جن پر درود نہ ہو تو دعا مکمل نہ ہو، جن پر درود نہ ہو تو نماز مکمل نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہو، جو نجات کی منزل کا ذریعہ ہوں، جو بالیقین کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ بالیقین شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، جو وجود یعنی وجہ وجود کائنات کے شہزادے ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، جو محبوب رب العالمین کے شہزادے ہیں، جو شہزادے ہیں اس ہستی کے جو اسلام میں خاتون اول یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان انتہائی ادب سے سر جھکا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شہزادے ہیں اس نسل پاک کے جس نسل پاک کا بچہ نور کا ہے، جن پر جن و انس و ملائکہ ہر پل ہر لمحہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، جو شہزادے ہیں اس پاک مطہر مقدس ہستی کے جن کے صدقے ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی بخشش ہوگی، جن کے پاک نام کی نسبت محبوب کی کنیت بنی کہ تمام عالمین اور اس کے بعد کا سارا جہاں جہاں جو بٹا ہے اور بٹتا رہے گا سب اسی نام پاک یعنی قاسم کا صدقہ ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب کے بہت ہی
پیارے ہیں، راج دلارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کائنات کے آخری نبی کے پہلے نور نظر ہیں، اور قلب اتھر کے وہ سمجھ لیجئے کہ چین ہیں کہ یہ ناظرین کیسے مثال دوں کہ جن کے لیے کائنات اللہ نے بنائی ہے ان کے یہاں پہلی ولادت جن کی ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت قاسم علیہ السلام ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی، ان کو جو پہلا تحفہ عطا کیا وہ حضرت قاسم علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کن کی کنجیاں عطا کر ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا کہ صاحب خیر کثیر اور غنی عالم بنایا۔ اسی محبوب کے گھرانے کی پہلی خوشی حضرت قاسم علیہ السلام ہے، جو رشتوں کی عظیم ترین کہکشاں میں چمکتے اس حسین ستارے کی طرح ہیں، جو اپنی تابناکی میں یکتا ہیں، جن کے نام کا صدقہ زمین و آسمان میں بٹ رہا ہے، جن کی چوکھٹ عظمتوں اور رفتوں کا پتہ دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین اپنے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام سے بے انتہا پیار تھا، اور امت پر یہ محبت اور مودت فرض ہے کہ اولاد رسول علیہ السلام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کے حوالے سے جتنے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے پہلے مصداق ابن رسول حضرت قاسم علیہ السلام ہے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، آج انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انتہائی ادب کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ محبتیں وہ ہیں جو یہاں تو کام آئیں گی انشاءاللہ، لیکن اس وقت کام آئیں گی جس وقت ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ زیغم گردیزی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حسان بن خورشید پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، کیا خوبصورت ذکر پاک ہے آج۔ دیکھیے ہم تو سرکار علیہ السلام سے محبتوں کا دعویٰ دائر دم بھرتے ہیں، اور یہ دم ہی ہے جو ہمارے دم میں دم دیتا ہے، اس دم کے بغیر تو دم ہی نہیں ہے نا اس دم میں۔ بے شک۔ تو یہ جو دم کا وسیلہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سرکار علیہ السلام، لیکن وہی بات ہے کہ بدرجہ اولا ان کی اولاد امجاد سے بھی اسی طرح سے ہمیں پیار کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت قاسم بن محمد علیہ السلام کا جو بنیادی خاندانی تعارف ہے، ان کی عظمتیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ حضرت قاسم علیہ السلام جو محبوب رب العالمین کے نورانی کاشان اقدس کی جو پہلی خوشی ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا کلام فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے خوشیاں بھی عطا کرتا ہے، لیکن اسے غم بھی عطا فرماتا ہے، اسے تکلیفوں سے بھی گزارتا ہے، بلکہ جس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اسے زیادہ تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اب یہ جو اس کی شان بے نیازی ہے، اس کا سب سے بڑا اظہار بھی اس کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دامن میں ہر نعمت، ہر خوشی اس کو بھی جمع فرمایا، بلکہ ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے اس وقت تک نعمت کا درجہ نہیں پا سکتی جب تک وہ نعمت مصطفیٰ کی جھولی میں نہ ہو، بھائی سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو، بلکہ یوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں نہ ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے صدقے نہ ہو، جی دونوں ہی صورتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نعمت آپ کو عطا فرمائی، واہ واہ واہ، پھر ہر نعمت آپ کے صدقے اور وسیلے سے آگے تقسیم فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، بے شک، اور اولاد میں بیٹے جنہیں خود آقا علیہ السلام نے نعمت قرار دیا، اللہ، بیٹی کو رحمت قرار دیا، اللہ، اور آقا علیہ السلام نے جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوتی ہے اور شباب ہے اور آپ نکاح فرماتے ہیں پہلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سے، اور آپ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں اور آپ کی اولاد مبارک بھی ہے، اور آقا علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو خوشیوں سے یوں نوازا کہ سب سے پہلے آپ کے آنگن میں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جھولی میں اللہ نے حضرت قاسم علیہ السلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا، سبحان اللہ، اور وہ آقا علیہ السلام کی محبتوں کا پہلا مرکز ٹھہرے اولاد کے اعتبار سے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبتوں کا سب سے پہلا مرکز ٹھہرے، اور یوں آقا علیہ السلام کے آنگن مبارک میں اللہ کی سب سے پہلی نعمت اور خوشی تشریف لاتی، اور یہ تشریف لائی، اور آپ کی ولادت باسعادت آقا علیہ السلام کے چونکہ اظہار نبوت سے قبل ہوئی، اور اس کے اندر مورخین کا کچھ اختلاف ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اظہار نبوت فرماتے ہیں،
تو وہ 40 سال عمر مبارک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور شادی اس سے 15 سال پہلے ہوتی ہے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت 10 سال پہلے ہوئی، ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ بلکہ شادی کے 1 سال بعد ہی ٹھیک ہے، حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اچھا، تو یوں آقا علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ، اور دیکھیے جو پہلا بچہ ہوتا ہائے ہے ہائے، میں یہی آنا چاہ رہا ماں ہوں، اور باپ دونوں کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ ہاں یہ عام لوگوں کی بات ہے جو کہ بلا تمثیل ہے، مطلب اس کو ذرا کمپیریزن تو ذرا بنتا نہیں، لیکن بتائیے ذرا آپ اس حوالے سے۔ یقیناً کمپیریزن نہیں ہو سکتا، لیکن آقا علیہ السلام نے ہی یہ اسوہ عطا فرمانا کہ اولاد سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، جب آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد سے محبت فرمائی تو وہ فطرت کا تقاضا بھی تھا اور وہ اسوہ حسنہ عطا فرمانے کے لیے بھی ایک شرعی تقاضا تھا۔ اللہ، اس لیے آقا علیہ السلام نے بھی ان سے اظہار محبت فرمایا، اور پھر 2 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اور اس سے کم بھی 17 ماہ کا بھی ذکر ہے تاریخ میں، اس سے کم بھی ہے۔ اور دیکھیے آقا علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 3 بیٹے عطا فرمائے، اور ان میں سے 4 کی 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ 6 اولاد مبارکہ آقا علیہ السلام کی، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے، پھر ایک بیٹے حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے، اور آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو 4 ہی تھیں۔ یہی تاریخ ہے، یہی حقیقت بالکل صحیح۔ ہے، بلکہ اگر ہم قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں پردے کا حکم فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بنات سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ چادر اوڑھیں اور پردہ کریں۔ تو وہاں جہاں ازواج کو جمع کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں بنات بھی جمع کا لفظ استعمال فرمایا، واہ واہ، تو لہٰذا وہ جمع کا لفظ ہی قرآن کی نص سے ثابت ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کی 4 بنات اور پھر آپ کے بیٹے حضرت قاسم، اور ترتیب اللہ نے کیا رکھی؟ سب سے پہلے بیٹا عطا فرمایا حضرت قاسم، پھر بیٹی عطا فرمائی سیدہ زینب، پھر بیٹا عطا فرمایا حضرت عبداللہ، اور انہی کا لقب مبارک طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اور بعض مورخین نے پھر ان کو الگ شمار کیا، جبکہ تحقیق یہی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کے ہی القاب مبارکہ تھے۔ اور پھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدۃ النساء العالمین۔ اللہ اکبر، ایک جملہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، جس طرح سرکار علیہ السلام کی جب اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف آوری ہوئی ہے تو زمین و آسمان میں ایک جشن تھا، ایسا ہی ہے نا، اور حجرہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا میں ایک جشن تھا، فرشتوں کی قطار زمین سے لے کے آسمان تھی۔ اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں، میرا ایک وجدان اور میرا ایک محبت کہتی ہے، تو جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، 18,000 کم و بیش عالمین سے زیادہ، ان کے یہاں جب پہلی ولادت ہوئی ہوگی تو اس وقت کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا، یہ ہم ظاہر عقیدت کی نگاہ سے اور عشق کی نگاہ سے ہی دیکھ سکتے ہیں، ذرا وہ بتائیے۔ دیکھیے ہم چشم تصور میں یوں لائیں کہ آقا علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں سب سے پہلی نعمت اتر رہی ہے اولاد کی صورت میں، اور بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، تو اس موقع پر تو مبارک بادیاں دینے والے ہی ملائکہ ہوں، نورانی مخلوقات، اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر کس قدر انوار و تجلیات کا مظاہرہ فرمایا ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس خوشی کو عالم بالا نے کس طرح سے دیکھا، سبحان اللہ، اگرچہ جبرائیل کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، باقاعدہ وحی کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تو اول دن سے ہی اپنی نگاہ محبت میں رکھا ہوا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھائی۔ بات یہ کہ جو پنگوڑے میں بیٹھ کر وہ عرش میں جب جو ہے اپنا سجدے میں جو ہے سورج کا گرنا سنے اور اس کی جو ہے وہ گفتگو ان کے ساتھ ہو تو ختم ہو، چاند کا جو ہے گرنا سنے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اور حضرت قاسم سلام اللہ علیہ، آپ کی دیکھیے یہ شان، آپ کو اللہ نے وہ باپ عطا فرمایا جو اللہ کی مخلوق میں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل، ٹھیک، اور وہ ماں عطا فرمائی جو کائنات کی 4 چنیدہ عورتوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر آپ سب سے پہلی اولاد مبارکہ۔ اور پھر سر بات یہ ہے کہ ماموں بھی کن کا بنایا، بھانجے کون بنے، حسنین کریمین علیہ السلام، کہ جو رہتی دنیا تک ظاہر ایک مثال بن گئے، حق کا استعارہ بن گئے۔ آگے بات بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ وہ ٹائٹل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی، جن کو اتھارٹی حاصل ہوئی کہ جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے وہی تقسیم کرنے والے ہیں، انہی سے تقسیم ہوگا۔ تو ابو القاسم جو آپ کی کنیت ہے، جس کی شہرت ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی خصائص پہ بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت کی بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے حوالے سے اور خاص طور پر
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں جو پہلی خوشی ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. دیکھیے کنیت کلام عرب میں رکھنے کا رواج تھا اور رکھی بھی جاتی تھی. اور کنیت اس لقب کو کہا جاتا ہے کہ جو یا تو کسی کی طرف سے دے دیا جاتا ہے یا پھر اپنی اولاد کے نام پر بندہ اپنے نام سے پہلے کوئی اسم ذکر کرتا ہے اس کو کنیت کہا جاتا ہے. اور یہ عرب کا ٹریڈیشن تھا, عرب کا بالکل یہ طریقہ کار تھا, کلچر تھا. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کنیت اچھی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات بری بھی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابو جہل, یہ اس کی جو کنیت تھی ابو الحکم تھی, وہ جہالت کا باب ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل فرما دیا تو وہ اسی سے مشہور. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بعض اوقات نام پیچھے رہ جاتا ہے, کنیت آگے آ جاتی ہے. یہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ آپ کا نام تو ہے ہی نہیں, حضور نے ابو ہریرہ فرما دیا یا ابا ہریرہ, تو اب یہی آپ کا نام ہو گیا. اسی سے محدثین حدیث روایت فرماتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کہ عبداللہ آپ کا نام ہے یا دیگر نام جو ذکر کیے گئے, ابو تراب مولا کائنات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجیے. تو ابو بکر یہ بھی کنیت ہے. ہاں بالکل ٹھیک. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ نام سے پہلے کس کو ذکر کر دینا. بالکل ٹھیک. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے جس کنیت کو, جس نام کو پسند فرمایا, وہ اسی نام کو پسند فرمایا جو پہلی خوشی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اولاد کی صورت میں, قاسم. اس پر ابو القاسم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ جو ہے وہ ذکر کیا اور اپنی کنیت اسی کو شمار فرمایا. اور یہ اس میں بامسمہ ہے, یعنی یہ اتھارٹی بھی ہے آپ کی, یہ اتھارٹی بھی ہے, بامسمہ بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا, آپ نے قاسم نام رکھا کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے قاسم ہی بنایا. قاسم بمانا تقسیم کرنے والا. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کنیت کے انتخاب فرمایا تو اس وقت حضور کی ظاہری حیات میں حضور نے سب کو منع فرما دیا. فرمایا ہاں اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہو تو میرے نام پر نام رکھو, اللہ تعالیٰ کے ناموں پر صفات نام, عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, یہ نام رکھو. کسی نے ابو القاسم کہہ کے پکارا تھا نا, آپ نے منع فرما دیا تھا. تو اس نے اپنا ابو القاسم کنیت رکھی اپنے لیے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نام تو میرے نام پر رکھو اپنی اولاد کا, لیکن میری کنیت جو ہے تم اس کو نہ رکھو. یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک کے لیے خاص تھا. اگر آج کوئی رکھنا چاہے تو, کیونکہ اصل جو ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تقسیم فرمانے والی ہے. اور بخاری کی وہ مشہور حدیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں جس کے آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی, کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ عطا فرمانے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. اب یہ جو ہے نا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں, تو اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو آپ یہ دیکھیے, اعلان نبوت سے قبل ہو, اعلان نبوت کے بعد ہو, بلکہ میں اور پیچھے چلا جاؤں, اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہو یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا, میں اور پیچھے چلا جاتا ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسمانی حالت میں موجود ہو یا روح کی کیفیت کے اندر موجود ہو, یہ تقسیم حضور ہی فرما رہے ہیں. اللہ کی جتنی نعمتیں تقسیم حضور ہی فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا جا رہا ہے, حضور نے اس وقت فرما دیا کہ میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. سب کچھ ساری کائنات حضور کے سامنے تخلیق ہو رہی ہے, اور جس کو جو مل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کو مل رہا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ دیتا وہی ہے, مگر تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب فرمایا. اچھا ایک بات بتائیے, اب یہ کیسی بات ہے, یہ کنیت ایسی ہے جو ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا اتھارٹی عطا کی ہے. اب ابو القاسم کا تذکرہ پوری دنیا کر رہی ہے اور رہتی دنیا تک, بلکہ محشر میں اور پھر وہ دائمی زندگی میں بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. بالکل وہی بات ہے کہ یہ جو ابو القاسم یعنی حضرت قاسم علیہ السلام کی نسبت سے تذکرہ پاک ان کا بھی جو ہے وہ ساتھ چلتا رہے گا. وہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو چند اشعار فرمائے. میں اس پر آتا ہوں, حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ مطلب میرے نام پہ نام رکھو, میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. انما جعلت قاسما اقسم بینکم, کیونکہ میں قاسم بنایا گیا ہوں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ فقط ایک جگہ پہ حضور نے ارشاد نہیں فرمایا, بہت سارے مقامات پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمایا. اچھا پھر نعمتیں کچھ وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس بھی ہم بھی دے دیتے ہیں, کس کو روپیہ دے دیا, کس کی مدد کر دی, کس کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا, یہ تقسیم کاری ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بادل آ کر جو تقسیم کرتا ہے نا پانی, اس کی تقسیم سب سے زیادہ ہے. تقسیم کائنات میں ہر ایک بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے کر رہا ہے, لیکن جو تقسیم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ کیا ہے, اس کی طرف ایک اشارہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. بتائیے. فرماتے ہیں کہ
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب ہونا، اور وہ ہے دور ہونا۔ حضرت حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ہے، یعنی جو بھی ہے وہ یہی ہے۔ کیا؟ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، اور رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخشنا اللہ نے ہے۔ لیکن طریقہ کیا بتایا؟ در مصطفیٰ پہ جاؤ، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے جی بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ محبتوں کی اور عشق کی باتیں ہیں، اور اصل مقصد بھی یہ ہے مفتی صاحب کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہماری زندگیاں فارغ ہیں صاحب۔ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ زندگیاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وقت اس وقت بنے گی جب ان زندگیوں کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کی اولاد امجاد یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام ان نسبتوں سے ہم جڑ جائیں گے۔ آئیے صاحب یہ بتائیے اب ذرا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد سے جو محبت کے تقاضے ہیں، قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ذرا عشق کی باتیں ہو جائیں تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ جنید بھائی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو اور آپ کے اوصاف مبارکہ کو قرآن کریم میں بیان فرما کر امت پر آپ کے تعلق سے جو چیزیں لازم فرمائی گئیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد بنیادی جو چیز لازم فرمائی گئی، فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی سب سے پہلے تو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد فرائض و واجبات عبادات سب سے زیادہ مقدم جس چیز کو فرمایا گیا، فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، آپ کا ادب و احترام ہے، آپ سے تعلق ہے اور آپ سے محبت ہے، ان کو ساری چیزوں سے زیادہ مقدم فرمایا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن اسی سے متعلق اشارہ فرمایا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورزی، یعنی پوری کائنات جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، وہ سارے فروعات ہیں، ان کی اصل وہ کیا ہے؟ تمام اصول کی اصل وہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر حضور سے محبت یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے اتنا تقاضا فرمایا تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے جڑی ہوئی تمام اشیاء، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، ہر ایک سے ویسی ہی محبت کی جائے جیسی اس محبوب سے محبت کی جائے۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محبت کا یہی پیمانہ اپنے قرابت داروں سے متعلق بیان فرمایا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار سے، میرے قرابت داروں سے ویسے ہی محبت کرو جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہاری محبت میں کوئی نرمی یا کوئی تذبذب کا معاملہ، کوئی کمزوری، کوئی لچک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جیسی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے تو اس کا باقاعدہ خود تقاضا فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر ہمیں ہدایت دینے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت فرمائی، تو ہم آپ کے لیے بھی آپ کے شایع نشان طریقے سے آسائشوں کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کریم میں جواب ارشاد فرمایا گیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے حبیب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں اس رسالت کا جو پیغام تم تک پہنچایا اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربی، اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے قرابت داروں کی مودت، یعنی اس کا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اپنی امت سے اس کا تقاضا فرمایا جائے، حکم فرمایا جائے۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کمال بات یہ سرکار علیہ السلام نے، آپ دیکھیے ذرا یہ کیسی بات ہے، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ تو زندگی میں کی کبھی نہیں کی، اور اس موقع پہ بھی سرکار علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یہ ڈیمانڈ محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جتنے بھی آپ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں اور آپ کے جتنے فرما بردار ہیں ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دیجئے کہ اس کے بدلے میں نہیں چاہیے، تو ڈیمانڈ تو اللہ کی طرف سے تو بنیادی طور۔ اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ حضور کی آل پاک، حضور کے قرابت دار وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اس محبت کے محتاج ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی چاہتے ہیں تو ان پاکان امت کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اچھا ایک بات مفتی صاحب اور بھی بڑی نیچرل سی بات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے محبت کا دعوے دار بنوں اور آپ کی اولاد سے محبت نہ کروں تو آپ کے دل میں میرے لیے وہ عزت اور وہ توقیر، وہ احترام نہیں ہوگا جب تک کہ میں آپ کی اولاد کو بھی وہ لمس نہ دوں جو پیار میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ نیچرل بات ہے نا، خدا اس کی کہ وہ ہستی کمپیریزن نہیں، وہ ہستی کہ جن کی محبتوں کے ہم دعوے دار ہیں ان کی اولاد سے ہم پیار نہ کریں تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اور پھر اسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا حبیب ہوں،
اس کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی میرا جو تم پر حق ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ میری محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم عمل تولیں، ان کے فرائض و واجبات کو دیکھیں، نسبت یہ بڑی چیز ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ حضور سے ایک تعلق کہ ان کی رگوں میں خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گردش کر رہے ہیں، مبارک نورانی مبارک ہو، نورانی خون، مبارک نورانی تو اس تعلق اور اس نسبت کی وجہ سے باقی وہ ان کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے کا انتقال ہوا، حضور نے تسلی دی، صبر کی تلقین فرمائی۔ جب حضور کی بارگاہ سے واپس آنے لگے تو ایک شخص نے تانا مارا کہ عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا و جزا کا معاملہ فرمائے گا، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ، اب یہ حضرت صفیہ ایک تو آپ کے شہزادے کی وفات کا ایک غم ہے، اور دوسرا پھر اس نے جو تانا مارا کہ قرابت رسول کوئی فائدہ نہیں دے گی، حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر حضور نے ان کو تسلی دی کہ اللہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے، بیٹے کی رحلت ایک بڑا صدمہ ہے۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے اس کا صدمہ نہیں ہے، مجھے یہ جو ایک مجھ پہ تانا کسا گیا ہے کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں دے گی۔ چنانچہ اور پھر حضور کے قلب مبارک پر کس قدر اس کا غم اور رنج ہوا۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ بلال مسلمانوں کو جمع کرو۔ جب سارے صحابہ کرام جمع ہوئے، حضور خطبے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے یہ تانا دیتے ہو میرے قرابت داروں کے حوالے سے کہ میری قرابت داری کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین کل روز محشر مجھے لواء حمد عطا فرمائے گا، شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، اور سب سے پہلے میں جن افراد کی شفاعت کروں گا فرمایا کہ وہ میرے قرابت دار ہیں۔ یعنی قرابت داری کا جو فائدہ ہے اور جو شفاعت کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کے لیے۔ تو حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے قرابت دار ہوں، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار، اس کے حوالے سے یہ چیز لازمی ہے کہ ان کے اخلاق و کردار کو بھی مطالعہ کیا جائے، ان کے فضائل و مناقب کو بھی۔ آج بڑی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بھی دیکھیں اور اس کو پرچار کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہیں، تاکہ ان فضیلتوں کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک باڈی میں سر کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ میرے قرابت داروں کو حاصل، امت میں میرے قرابت داروں، پھر فرمایا کہ سر میں جس طرح آنکھ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے میرے قرابت داروں کو، یعنی یہ بالکل یوں بات سمجھ لیجئے کہ بلا تمثیل کے کائنات کا تاج ہیں اہل بیت اطہار بنیادی طور پہ۔ اور میں تو ناظرین ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری زبانیں جل کیوں نہیں جاتی کہ جب ہم بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں صاحب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس اللہ تعالیٰ بروز محشر ہمیں سرکار علیہ السلام ان کے قرابت داروں کا صدقہ عطا فرمائے، اور خاص طور پہ حضرت قاسم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے۔ آپ سننے والے وہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہم یہاں موجود ہیں، بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہو جائے صاحب، کام ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ۔ حضرت قاسم علیہ السلام بروز محشر بس یہی فرما دیں گے، بابا جان کرم فرما دیجئے ان پہ، میرا ذکر کرنے والے تھے۔ آئیے درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللهم علي وسيدتنا فاطمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی خوشبودار، انتہائی پاک، انتہائی مطہر تذکرہ پاک ہے ناظرین، شہزادہ رسول، بلکہ یوں کہیے کہ شہزادوں کے شہزادے، کائنات کے سارے شہزادے ایک طرف اور یہ شہزادے ایک طرف، شہزادوں کے شہزادے حضرت قاسم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، جو جنت المعلا میں اپنی پیاری سی ماں رفیقہ اول محسنہ اسلام سرکار علیہ السلام کی بہت چہی تھی۔ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قرب میں اس وقت تشریف فرما ہے، اور یقین پوری کائنات میں جہاں جہاں ان کے محبین موجود ہیں ان پر ان کی نظر کرم ہے۔ ناظرین یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ پاک جو ہیں وہ خالی نہیں ہیں، یہ تو بھرے ہوئے تذکرہ پاک ہیں، اور یہ کل بروز محشر بھرے ہوئے تذکرہ پاک ہمیں بھر بھر کر انشاءاللہ شفاعت کے جام پلوائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اب جو بات میں کرنے والا ہوں آپ نے ساتھ رہنا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ ظاہر ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جن کے لیے کائنات اللہ نے خلق کی ہے،
لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں ارض و سما خلق نہ کرتا. جو وجہ وجود کائنات ہیں جن کے لیے سارے عالمین بنائے، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو خوشی عطا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت یا مشیت کی وجہ سے وہ خوشی لے لی. یعنی نرینہ اولادیں سرکار علیہ السلام کی حیات نہ رہیں. سارے جو شہزادے تھے وہ یکے بعد دیگرے تشریف لے گئے ظاہری طور پہ اس دنیا سے. کیا حکمت اس کے پیچھے تھی مفتی صاحب، ذرا بتائیے کہ آپ کی جو دیگر مطلب جو اپنا بیٹیاں تھیں وہ تو ظاہر حیات رہیں، لیکن شہزادوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حیات نہیں رکھا. اللہ اکبر. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. ہاں کیا اچھا جملہ ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ شان دیکھیے کہ اگر وہ بیٹوں کی وفات کا غم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتا اور تو کئیوں کو پہنچنا تھا، تو ان سب کے لیے دلاسا کیا ہوتا. اللہ نے ان سب کے لیے دلاسا ہی اسی شے کو بنایا کہ دیکھو اگر یہ غم میں اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال سکتا ہوں تو لہٰذا تم میں سے بھی ہر ایک کو میری رضا کے اوپر راضی رہنا. اچھا آپ دیکھیں کیسی بات آپ نے کی، بات سمجھ آ گئی کہ آج دنیا میں جتنے دیکھنے والے لوگ ہوں گے جن کی اولاد آئی اور چلی گئی، یا اولاد نہیں یا دوسری یا تیسری اولاد چلی گئی، ہر طرح کا غم آپ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کو ملے گا. وہاں سے آپ کو تشفی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حالت یتیمی سے گزارا، اللہ وہ ہر یتیم کے لیے دلاسا ہے. آپ کے بیٹوں کا وصال ہوا، وہ ہر اس والد اور والدہ کے لیے دلاسا ہے کہ جن کے بیٹے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے. بالکل ٹھیک. تو اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام ہے، عمل ہے، وہ کئی حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے. درست. جو آقا علیہ السلام کے تینوں بیٹے، حضرت قاسم ان کا بھی بچپن میں وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ ان کا بچپن میں وصال، اور یہ دونوں مکہ شریف میں پردہ فرمایا، دونوں مکہ شریف میں، اور حضرت ابراہیم مدینہ شریف جو پھر مدینہ شریف میں، وہاں وہ ان کا بھی وصال ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. رجل کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. رجل کی ابویت، ابا احد من رجالکم، رجل کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد کی جو عمر ہے وہاں رجل کا اطلاق ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ رسول ہیں. اللہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول ہونا اور بالغ مرد کا باپ ہونا اس میں کوئی کنٹراڈکشن تھا؟ ٹھیک ہے. اس میں کوئی تضاد تھا؟ ٹھیک ہے. کیا جو بالغ مرد کا باپ ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا؟ کیا جو رسول ہو وہ کسی بالغ مرد کا باپ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت آدم کی بھی اولاد تھی، بالغ مرد کے باپ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت ابراہیم، اسی طرح حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت زکریا بالغ مرد کے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں تو یہاں کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ بالغ مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلے حصے میں عطا فرمایا وخاتم النبیین. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ مرد کا باپ نہ ہونے کی جو وجہ ہے نبوت اور رسالت سے جڑی ہوئی، وہ آپ کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتم الانبیاء ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ کوئی نعمت ایسی نہیں جو دامن مصطفیٰ میں نہ ہو. قیامت کا دن ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنے اس اعزاز کے اوپر نازاں ہو رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے 2 بیٹے دیے، دونوں کو نبی بنایا. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے اس اعزاز پر فخر کا اظہار فرمائیں، مباحات کا اظہار فرمائیں. اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا یعقوب، مجھے نبی بنایا، ان کو بھی نبی بنایا. پھر یعقوب علیہ السلام کہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے بیٹا عطا فرمایا، یوسف ان کو بھی نبی بنایا. حضرت زکریا، یحییٰ علیہ السلام نبی ہوئے. تو آقا علیہ السلام ایسے میں کھڑے ہوں اور آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے بیٹے کھڑے ہوں اور وہ رجل ہوئے ہوتے، بالغ ہوئے ہوتے اور نبوت سے خالی ہوتے، تو یہ اعزاز آقا علیہ السلام کا دامن مبارک اس سے خالی ہو جاتا. اور اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کوئی اعزاز نہ ہو. سو اس نے حکمت یہ اختیار فرمائی کہ بیٹے عطا فرمائے، پھر بلوغ سے قبل ان کا وصال ہو گیا تاکہ نہ ان کے بالغ ہونے کے بعد وہ عمر مبارک آئے جس پہ پہنچ کر نبوت کا تاج عطا کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر نبی بناؤں تو پھر ختم نبوت
کا تاج اپنے حبیب کے سر انور پر کیسے سجاؤں، اور اگر نبی نہ بناؤں تو یہ ایک اعزاز کی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر بیٹے ہی نہ دیتا، اگر یہ معاملہ تھا تو بیٹوں کی ولادت ہی نہ ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اگر بیٹوں کی ولادت نہ ہوتی دامن مصطفیٰ میں تو پھر بیٹوں سے پیار کون کرتا؟ اللہ، پھر بیٹوں کا بیٹا نعمت ہونا کیسے تصور؟ اور پھر وہی بات ہے وہ جو شرف ہے بیٹے ہونے کا، پھر وہ شرف کی کمی رہتی۔ سبحان اللہ، بات یہ بھی ہے نا وہ شرف کی کمی رہتی۔ یہ کوئی بھی شرف ایسا نہیں کہ جو آقا علیہ السلام کو عطا نہ کیا گیا ہو، اس لیے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا راز اسی کے اندر پنہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹوں کو بلوغ سے قبل ہی اس دنیا فانی سے واپس بلا لیا۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گویا یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی ایک قیمت ہے کہ آپ کے بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ جسے خوشی عطا کرتا ہے، اعزاز عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ اس کی قیمت ضرور وصول فرماتا ہے، یعنی وہ کہیے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک بہت عظیم قربانی سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی، تکلیفیں، غم، یہ انسان کے منصب میں، اس کے مقام اور مرتبے میں اس کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور بہت ان کا مقام ہوتا ہے، بہت درجہ ہوتا ہے، ان کا بہت رول ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو منصب عطا فرمائے اس منصب کے لیے کئی قربانیوں سے گزارا، اور ختم نبوت تو پھر ایک ایسا منصب ہے آقا علیہ السلام کا جو 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے نمایاں۔ اور ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے وصال پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لو عاشا لکان نبیا، اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، چونکہ نبی میرے بعد نہیں اس لیے اللہ نے میری اولاد مبارک کو بالغ ہونے سے پہلے لے لیا۔ اچھا، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو اسی کو استدلال بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو اس اگر سے ثابت ہوا کہ ہو سکتے تھے، اور امکان کو ثابت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی اگر اس اگر سے آپ امکان ثابت کرنے لگ جائیں گے تو قرآن میں یہ ایک اگر نہیں پھر کئی اگر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ پھر آقا علیہ السلام کو حکم ہوا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو لہٰذا آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ وہ سیاق مختلف احادیث میں موجود ہے نا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ختم، بس انڈورس ہو گئی نا بات، دوسری بات ہی نہیں ہے اس میں۔ اور سورہ احزاب کی جو 40ویں آیت ہے، اور وہی بات ہے، میں تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ قربان جاؤں ان کے اوپر، آپ نے قلم توڑ دیا نا کہ دلیل بھی مت مانگنا کسی کذاب سے ورنہ کافر ہو جاؤ گے، بس ختم ہو گئی بات۔ اب اس میں کوئی دوسرا، اس ڈور پہ کوئی کلام ہی نہیں ہے، ڈور اوپن ہی نہیں ہوگا اس حوالے سے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں جی۔ اور مفتی صاحب ذرا ایک جو بات بڑی اہم ترین بات ہے، اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ آپ حضرت قاسم علیہ السلام کو وصال پاک، ظاہر ہے آپ 1.25 برس یا 2 برس کے اندر آپ پردہ فرما گئے۔ اب میں ظاہر روایات میں اس طرح سے تاریخ نہیں ملتی، لیکن چشم تصور سے ذرا محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جب یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ قربان جاؤں سرکار علیہ السلام پہ میری آل اولاد قربان ہو جائے، مشن اسلام اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ظاہری طور پر شروع نہیں ہوا ہے، آپ دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم غم سے اور ایک بہت بڑے امتحان سے اپنے محبوب کو گزارا کہ آپ کی نرینہ اولاد حضرت قاسم علیہ السلام جو پردہ فرما گئی۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیسے بڑھا، ذرا اس حوالے سے بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو ایک تو یہ امتحان اور آزمائش اور آپ کا نسب پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یعنی تینوں صاحبزادے اور آپ کی 3 صاحبزادیاں، یعنی 4 صاحبزادیوں میں سے 3 شہزادیاں اور 3 شہزادے، ان کا نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں انہوں نے پردہ فرما لیا، سوائے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کی 6 ماہ بعد کم و بیش وہ جو ہے انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں یہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا غم ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی ظاہر ہے۔ ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پہ جو حضور کی کیفیت تھی، کہا کہ یہ ایک باپ کی شفقت کے آنسو ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پر
جب حضور بدر سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور خبر آپ کو دی جا رہی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف بدر کی خوشی میں اور ایک طرف اپنی بیٹی کے غم کے اندر مبتلا کیا موقع ہے، کیا امتحان ہے، اللہ امتحان اور آزمائش والا معاملہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن اس کو ہم یہ کہیں کہ غم نہیں تھا یا پریشانی نہیں تھی. اور میں تو اس پر ایک بات اور کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے آگے حضور کی نسل مبارکہ چلی ہے اس پر انشاءاللہ کلام کرتا ہوں میں، کہ حضرت حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی گود میں تشریف فرمائے تھے. حضرت ابراہیم موجود ہے، جبریل امین تشریف لائے تھے نا، کہا دونوں میں سے ایک آپ کے پاس رہے گا. تو حضور نے اپنے غم کو گوارا کیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا 3 دن بعد انتقال ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیے حضرت امام حسین پر جو پہلی قربانی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیان فرمائی ہے. ایک جملہ ادا کر دوں ادب کے ساتھ، اگر آپ میرے خیال آ گیا مجھے کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو ایک باپ کا لمس ہوتا ہے نا، ایک باپ کا لمس جو اس کی نرینہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے، جو محبت منتقل، چونکہ سرکار علیہ السلام کے شہزادے جو ہیں وہ ظاہری طور پہ تشریف فرما نہیں رہے کائنات میں، تو سرکار علیہ السلام کی محبت کہیں نہ کہیں تو ڈائیورٹ ہونی تھی. تو وہ جو لمس مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نرینہ اولاد کا منتقل ہوا حسنین کریمین علیہ السلام میں. اس کے وہی نظر آتا ہے ہمیں سارا لمس اور محبت. اس کے منتقل ہونے کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی نبی پاک علیہ السلام. دیکھیے 2 باتیں جو حضور کی خاص خصوصیات میں سے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور کا نسب کبھی منقطع نہیں ہوگا، حضور کا نسب کبھی منقطع نہیں ہوگا. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 101 ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان نہ ہی کوئی رشتے دار رہیں گے، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے. یعنی یہ نسب حسب سب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی فانہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ ہر رشتہ ختم ہونے والا ہے، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، مگر یاد رکھو میرا رشتہ اور میرا نسب باقی رہے گا، کیونکہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں جوڑ دیا گیا ہے. اللہ، یعنی جو نسب مصطفیٰ کی برکت ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہا کہہ کے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ہماری یہ کیفیت ہوگی کہ ماں باپ سب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، اولاد ماں باپ سب الگ الگ ہو جائیں گے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. ہاں کوئی نیکی نہیں دے گا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی چیز کام آئے گی تو حضور کے قرابت داروں کی محبت کام آئے گی، حضور کی شفاعت کام آئے گی وہاں اور پر. سرکار علیہ السلام کو نسب پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ اس پر میں آگے آ جاتا ہوں. آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب شہزادوں کا انتقال ہوا تو قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ محبوب یہ جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، ان شانیہ کا ہوا ابتر، یہی ابتر ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بتا آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، آپ کا خطبہ تو ممبروں پہ پڑھا جائے گا، آذان میں آپ کا ذکر، نماز میں آپ کا ذکر، خیر کثیر اللہ نے عطا فرما دی. اور کیسی خیر کثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نسب مبارکہ کو بیٹی سے جاری فرمائے گا. اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کل بنی آدم ینتمون الی عصبۃ الا ولد فاطمہ فانا ولیہم وانا عصبتہم. حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام انسان اپنے باپ کی طرف یعنی اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کیونکہ میں ان کا سرپرست ہوں اور میں ہی ان کا ولی ہوں. بالکل. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ حضرات حسنین کریمین سے پھر آگے سبحان اللہ. آخر میں جو بہت اہم ترین بات ہے، یہ ساری جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ سننے والوں میں ہم میں بشمول ہم کہ محبت اور عشق کی حدت جو ہے وہ برقرار رہے، ادب اس بارگاہ کا ہم سمجھیں. اور دوسری جو اہم ترین بات یہ کہ اپنی اولاد سے محبت اور اپنی اولاد کی تربیت سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیسے کرنی چاہیے، یہ اہم ترین بات ہے. آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، اولاد اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے 2 چیزیں ہمیں بڑی نمایاں اور بنیادی طور پہ ملتی ہیں. پہلی، اولاد سے محبت. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت قاسم بن محمد، یہ ان کی جب ولادت ہوئی تو اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے. ہم اس زمانے کا تصور کریں کہ جہاں اولاد سے محبت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، یعنی چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث اولاد ہے. مؤنث اولاد کو تو بالکل ہی زندہ درگور کیا جاتا ہے، اور جو مذکر اولاد ہے اس کو بھی اپنی طاقت اور فخر تو سمجھا جاتا ہے، لیکن محبت کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. محبت کی شدت جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، حضور کی آل پاک کی محبت، اپنے شہزادوں سے، اپنی شہزادیوں سے محبت کی برکت اللہ رب العالمین نے آج جو ہمیں عطا فرمائی.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں اپنے بیٹے سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ان کے نام کو ان کی نسبت کے ساتھ کنیت کو اختیار فرمایا. ابو القاسم یہ کنیت ہے. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا یا دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کا جب وصال ہوا، حضور کی کیفیت کیا ہے. پھر حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک، امام حسین پاک سے اور سیدہ کائنات سے حضور نے جو محبت فرمائی، ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اتنی محبت فرماتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. کیا اچھی بات، ہم تو اپنے بچوں سے اس طرح کی محبت نہیں کرتے. آپ کبھی ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی گالوں پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے حلقوم میں بوسہ دیتے ہیں، تو ہم تو ایسی کیفیات نہیں اختیار کرتے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے، اگر تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو تو فرمایا کہ میں کیا کروں. یعنی یہ جو اولاد سے محبت کا ایک جو سلسلہ ہے، اور پھر اس زمانے میں اولاد سے محبت کہ جہاں اس کا تصور نہیں پایا جاتا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد سے اس قدر محبت فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف محبت ہی نہ ہو بلکہ تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. جس طرح ایک مشہور ہے نا کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن جو دیکھنا ہے تربیت کے معاملے میں وہ شیر کی آنکھ سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا حیات طیبہ کا اگر ہم معاملہ دیکھیں، بچوں کے حوالے سے حضور نے خصوصاً توجہ فرمائی اور تاکید فرمائی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اور باقاعدہ حضور نے پورا نصاب بھی عطا فرمایا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاملہ یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے، اب ہماری کیفیت آج کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کے جو افراد ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہوئے پس و پیش سے کام لیتے ہیں. حضور اس چیز میں کوئی آر اور کوئی شرم محسوس نہ فرماتے بلکہ آگے بڑھ کر بچوں سے سلام فرماتے اور فرماتے کہ جو تم میں سے پہلے مجھ سے آ کر مل لے گا میں اسے اپنی طرف سے انعام عطا فرماؤں گا. اور حضور نے 3 چیزیں فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اس پورے پروگرام کا نچوڑ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں پر ان کی تربیت کا اہتمام کرو. فرمایا کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ. حب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت ان کو سکھاؤ. وہ فرمایا کہ قرات القرآن، یعنی قرآن کی قرات. یہ تینوں چیزیں اگر اولاد کی تربیت میں ہوگی اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی سرخ روی عطا فرمائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس پروگرام کو ناظرین اگر ہو سکے تو پھر ایک بار پھر یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ بڑا آپ کو لطف بھی آئے گا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. آب زمزم کی خاصیت آپ کو بیان کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے کہ اسے جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کے توجہ سے سنیے کہ جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ ضرور شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم علیہ السلام کے حوالے سے مضمون پڑھیے گا. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں. حسان بن خورشید چھوٹے بھائیوں کی طرح ملک کے ممتاز ثنا خان تشریف لا چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. گل باغ محمد مصطفیٰ ہیں حضرت قاسم. گل باغ محمد مصطفیٰ ہیں حضرت قاسم. خدیجہ طاہرہ کا مدعا ہے حضرت قاسم. خدیجہ طاہرہ کا مدعا ہے حضرت قاسم. سلامی پیش کرتے ہیں جنہیں حور و ملک آ کر. سلامی پیش کرتے ہیں جنہیں حور و ملک آ کر کہ تصویر شہ ہر دو سرا ہیں حضرت قاسم.
کہ تصویر شہ ہر دو سرا ہے حضرت قاسم، چمک اٹھا ہے جن کے آنے سے سرکار کا آنگن، چمک اٹھا ہے جن کے آنے سے سرکار کا آنگن، سراج نور کی ایسی ضیا ہے حضرت قاسم، سراج نور کی ایسی ضیا ہے حضرت قاسم، ہو قاسم بن محمد کی بیاں ساجد سے کیا عظمت، ہو قاسم بن محمد کی بیاں ساجد سے کیا عظمت، جہاں یہ رب عالم کی عطا ہے حضرت قاسم، جہاں یہ رب عالم کی عطا ہے حضرت قاسم، گلے باغ محمد مصطفیٰ ہے حضرت قاسم، خدیجہ طاہرہ کا مدعا ہے حضرت قاسم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى